السلام علیکم دوستو۔ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس پر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اتنا ذکر کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں کیا گیا جتنا کہ میاں اور بیوی کے رشتے پر زور دیا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی نازک اور اہم رشتہ ہے۔ اسلام میں اس رشتے کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ ناپسند کی گئی ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا میں ایک ایسا ملک اور ایسا قانون موجود تھا جس میں طلاق لینے کے بعد ہسبینڈ کو اپنی ایکس وائف کو ایک گھر خرید کر دینا پڑتا تھا۔ جی ہاں دوستو، واقعی میں ایک ایسا ملک ہے اور اس میں ایک ایسا قانون تھا جس میں ہسبینڈ کو یہ پابندی تھی کہ وہ طلاق کے بعد اپنی ایکس وائف کو ایک گھر خرید کر دے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اور کوئی ملک نہیں بلکہ وہ ملک ہے امریکہ۔ جی ہاں، 1920 میں امریکہ میں ڈیورس ایگریمنٹ کے تحت ہسبینڈ کو ڈیورس دینے کے بعد اپنی وائف کو ایک عدد گھر لے کے دینا پڑتا تھا، مگر اس قانون میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ گھر کہاں لے کر دینا ہے۔ لہٰذا اس قانون کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ڈیورس کے بعد ہسبینڈ اپنی وائف کو ایسی جگہ پر گھر لے کر دیتے تھے جہاں کوئی بندہ ہوتا تھا نہ کوئی بندے کی ذات، یعنی کہ سنسان علاقوں میں، کیونکہ وہاں پر پراپرٹی کی کاسٹ بہت کم ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہسبینڈ کو دلی طور پر خوشی ہوتی تھی کہ میری ایکس وائف کو میرے بغیر اکیلے سنسان علاقوں میں رہنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔